بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری نشست کا سوال زمین سے پیدا ہونے والی پیداوار کے متعلق ہے کہ اس کے اوپر عشر ہوگا یا نہیں، عشر کی مقدار کتنی ہوگی، عشر کسے کہتے ہیں۔ تمام سوالوں کا جواب آج کی ہم نشست میں اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ زمین سے پیدا ہونے والی پیداوار، اس کے اوپر جو اللہ رب العزت نے حق رکھا ہے اسے عشر کہتے ہیں۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس دن تم کھیتی کو کاٹو اس دن اس کھیتی کا حق ادا کرو اور اسراف مت کرو۔ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ بعض لوگ اس میں خلط ملط کر دیتے ہیں، زکوٰۃ دے دی کچھ اور کچھ فصل میں سے دے دیا، کہتے ہیں سب کچھ ادا ہو گیا۔ حالانکہ زکوٰۃ الگ فریضہ ہے، اس کے الگ احکامات ہیں۔ عشر الگ فریضہ ہے، اس کے الگ احکامات ہیں، اس کے الگ مسائل ہیں۔ زکوٰۃ سونے چاندی پر، ان کی برابر قیمت پر، تجارت کے مال پر، ان طرح کی چیزوں پر آتی ہے، سال گزرنے کے بعد آتی ہے۔ جبکہ عشر کا تعلق وہ زمین کی پیداوار پر ہے۔ اکثر ذمہ دار گندم کی فصل پر، مکئی کی فصل پر ایک آدھی بوری کسی مدرسے کو دے آتے ہیں، ایک آدھی بوری خیرات کر دیتے ہیں، کچھ پکا کر تقسیم کر دیتے ہیں، سمجھتے ہیں ہمارا عشر ادا ہو گیا۔ حالانکہ اتنا بڑا اللہ کا فریضہ ہے اور اس سے لوگ غافل ہیں، اور جس کا نقصان اور نتیجہ یہ نکلتا ہے جیسے زکوٰۃ نہ ادا کرنے سے مال ناپاک رہتا ہے، بے برکتی ہوتی ہے، عذاب نازل ہوتے ہیں، قحط سالیاں ہوتی ہیں، اسی طرح عشر ادا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے موسمی بارشیں ہو جاتی ہیں، ذمہ داروں کی فصلوں پر بیماریاں طرح طرح کی لگ جاتی ہیں اور مختلف قسم کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ سب سے بڑی وجہ اللہ کے فریضے کو چھوڑنا ہے۔ تو عشر کا تعلق دو طرح کی زمین کے ساتھ، عشر 10 کو کہتے ہیں، ایسی زمینیں جو بارش کے پانی کے ساتھ پیداوار ان کی بڑے، بارش ہو اور کسان بیج بو دے، پھر بارشیں ہوتی رہیں، وہ فصل بڑی ہو جائے، کسان کاٹ لیں، اس میں 10واں حصہ، عشر 10ویں کو کہتے ہیں، اس میں شریعت نے اللہ تعالیٰ کا 10واں حصہ رکھنے کو کہا ہے، یعنی 10 من میں سے 1 من اللہ کے راستے میں دیا جائے گا۔ اور ایسی زمینیں جو نہروں سے آباد ہوتی ہیں، پیداوار ہوتی ہیں، ٹیوب ویل وہاں چلتے ہیں اور کسان کے اخراجات ہوتے ہیں پانی لگانے میں، اس کی بجائی میں، تو اس زمین کے اوپر جو عشر آئے گا وہ 20واں حصہ، یعنی 20 من گندم میں سے 1 من گندم اللہ کے راستے کی نکالی جائے گی۔ ایسے ہی کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی بارش سے، کبھی ٹیوب ویل سے، نہری پانی سے سراب ہوتی ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ ان میں اغلبیت کو دیکھا جائے گا۔ اگر اکثر اوقات بارشیں ہوتی رہتی ہیں تو عشر کی زمین وہاں 10واں حصہ ہے، اور اگر اکثر اوقات نہر یا ٹیوب ویل کے پانی سے جس کے اخراجات کسان برداشت کرتا ہے اس سے اگر اس کو بڑا کیا جاتا ہے، پیداوار لی جاتی ہے، تو پھر 20واں حصہ دیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عشر اس کا تعلق ہر فصل کے ساتھ ہے، سال گزرنے کے ساتھ نہیں۔ زمین سے جو پیداوار لے رہا ہے، کسان جو فصل لے رہا ہے، سبزیوں کی صورت میں ہو اور جس بھی اجناس کی شکل میں ہو، تو وہ ہر فصل پر عشر بنتا ہے، 10واں حصہ یا 20واں حصہ۔ یہ نہیں کہ 6 ماہ کے بعد، سال کے بعد کچھ اندازے سے نکال دیا، نہیں، جو بھی فصل وہاں سے کاٹے گا اس سے پھل لے گا، بیج لے گا، اس پر عشر آئے گا۔ جانوروں کا چارہ ہے تو چارے کی پوری فصل جب لگا لی، اب جب کاٹنے کا وقت ہے تو اس میں عشر یعنی 20واں حصہ بنتا ہے۔ ایسے ہی بعض کسان کسی چیز کا بیج وغیرہ رکھنے کے لیے فصل کو اگاتے ہیں، تو بیج جب پک جائے تو بیج کے پکنے کے بعد جو بیج نکلے گا تو اس کا 20واں یا 10واں حصہ آئے گا۔ ایسے ہی زمین کے اندر بعض دفعہ گھاس اگاتی ہے، جڑی بوٹیاں آ جاتی ہیں، درخت اگاتے ہیں، اگر تو یہ چیزیں مقصود بذات نہ ہو، انہیں اگایا نہ گیا ہو، تجارت کی نیت سے نہ بویا گیا ہو، پھر تو ان چیزوں پر زکوٰۃ نہیں۔ اور اگر کسی نے درخت زمین پر لگائے ہیں یا ایسی گھاس جڑی بوٹی لگائی ہے جسے
کاشت کر رہا ہے اور اس کو بیچ کر نفع حاصل کر رہا ہے تو پھر ان کے فروخت کرنے پر بھی جب وہ کاٹے جائیں گے تو عشر اس کا ادا کرنا پڑے گا۔ ایسے ہی عشر کے بارے میں ایک بہت ہی اہم بات وہ یہ ہے، بعض ذمہ دار یہ سمجھتے ہیں کہ زمین سے جب پیداوار لینی ہے عشر نکالنے سے پہلے اس کے اخراجات نکالنے ہیں۔ مثلا ذمہ دار ٹیوبل چلاتا ہے، اس کے پیسے، ذمہ دار کھاد ڈالتا ہے، ٹریکٹر چلاتا ہے، اس کے پیٹرول کے اخراجات اور جتنے بھی اخراجات فصل کی پیداوار تک ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے اسے نکالا کر پھر عشر دینا ہے۔ ایسی بات نہیں، عشر نکالتے وقت کسی چیز کو، کسی خرچے کو منہا نہیں کیا جائے گا۔ مثلا 10 من گندم ہے، 20 من گندم ہے تو اس میں سے جو اخراجات ہیں انہیں نہیں نکالا جائے گا، بلکہ جتنی فصل نکلی ہے اس کا 20واں حصہ یا 10واں حصہ نکالنا ضروری ہے۔ یہ بات بہت اہم اور ضروری ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس تو کچھ بچے ہی نہیں، اگر ہم عشر دے دیں اس دفعہ تو بڑا نقصان ہوگا، عشر دے دیں تو کیا بچے گا؟ نہیں، اللہ کا حکم ہے کچھ بچے نہ بچے، اللہ نے جو فصل دی ہے اس فصل کا 20واں یا 10واں حصہ دینا اللہ کے لیے ضروری ہے، ہر ذمہ دار پر اس کا دینا واجب ہے۔ ایسے ہی بعض لوگ اپنی زمین ٹھیکے پر دے دیتے ہیں، لوگوں کو بجائی پر دے دیتے ہیں، یعنی زمین کا ٹھیکہ وصول کرتے ہیں، اجرت کرائے پر دے دیتے ہیں، یوں سمجھ لیجیے، اور کسان ذمہ دار وہاں پر فصل لگاتے ہیں تو وہ جو آدمی ٹھیکے پر لے کر وہاں سے فصل لے رہا ہے اسی کے اوپر اس کا عشر آئے گا، وہی اس کی وہ عشر ادا کرے گا۔ جس کی زمین ہے وہ اس کا عشر نہیں ادا کرے گا۔ اور عشر کے مصارف بھی وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں، یعنی غریب ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، اللہ کے راستے کے اندر ہیں، مسافر ہیں، سب سے زیادہ مستحقین وہ آدمی کے اپنے رشتہ دار، غریب رشتہ دار ہوتے ہیں، اور ایسے ہی مدارس کے طلباء ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کے علاوہ اور جن کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے زکوٰۃ کے مصارف میں، جو ہم نے زکوٰۃ کے اوپر گفتگو کی ہے اس کے اندر زکوٰۃ کے مصارف کی تفصیل بھی بیان کی ہے۔ تو عشر نکالتے وقت اس کے مستحقین تک بات کو پہنچانا، عشر کو پہنچانے سے عشر زکوٰۃ ہوتا ہے، ادا ہوتا ہے۔ اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے، کتنی بڑی آبادی ہے، کتنے زیادہ ذمہ دار ہیں جو عشر ہی ادا نہیں کرتے، اللہ کا حق ہی نہیں نکالتے۔ تو جب اللہ کا حق نہیں نکالیں گے تو مال میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اللہ کا حق نہیں نکالیں گے تو فصلیں آفات سے محفوظ کیسے ہوں گی؟ تو ہر ذمہ دار کو چاہیے جب اللہ تعالیٰ اسے فصل عطا کر دے تو فصل کے پیداوار اٹھا لینے کے بعد اللہ کا حق خوشی خوشی ادا کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ آنے والی فصل کے اندر برکتیں عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عشر کے مسائل کو سیکھ کر اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مع السلامہ۔